اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں درس کے آخر میں یہ تقویتی مشق دی گئی ہے۔ ٹھیک، تقویتی مشق میں کچھ آیتیں دی گئی ہیں جو گزشتہ آیتوں کے مشابہ ہیں۔ یہ آیتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ان آیتوں کا ترجمہ کر کے آپ اپنے دروس کو اور زیادہ قوی اور مستحکم بنا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں آیتیں کیا دی گئی ہیں، ان کا ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے۔ ٹھیک، چلے پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی 56 نمبر کی آیت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک لوگوں سے، محسنین احسان کرنے والوں سے، نیک لوگوں سے، بھلے لوگوں سے۔ ٹھیک، محسن یعنی احسان کرنے والا، نیک، اچھا۔ ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے محسنین۔ ٹھیک، بالکل آسان تھی۔ اب دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ یونس کی 64 نمبر کی، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کیا ہوگا ترجمہ؟ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں۔ ان سب کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ بشرا یعنی بشارت، خوشخبری، نوید۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے یا عظیم کامیابی ہے۔ ٹھیک، آیت نمبر 3 سورہ مبارکہ ابراہیم کی 17 نمبر، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَيَأْتِيهِ الموت، اور موت اس کے پاس آتی ہے یا اسے موت آتی ہے، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر مکان سے، وما ہوا بمیت، اور وہ مردہ نہیں ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمیت مرا ہوا، مردہ۔ ٹھیک، عطا یاتی، آنا، یاتی یہاں جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کے پہلے جس کی بات نہیں ہوگی، جس کا تذکرہ نہ ہوگا، اس کی ٹھیک، الموت یاتی کا فاعل ہے اور ہاں مفعول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسے موت آئے گی، ہے نا؟ من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر مکان سے، وما ہوا بمیت، اب وہ میت سے نہیں، در حالی کی وہ میت نہیں ہے، یعنی ابھی مرا ہوا نہیں ہے، لیکن موت تو آئے گی کسی نہ کسی مکان سے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی۔ چلے آیت نمبر 24 سورہ مبارکہ ابراہیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا،
کیف ضرب اللہ مثلا کہ اللہ نے کس طریقے کی مثال پیش کی ہے. ضرب اللہ مثلا یعنی مثال بیان کی ہے. کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ کی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال پیش کی ہے کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبہ کہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت اس کی اصل اس کی بنیاد مستحکم اور ثابت ہے اور اس کی شاخ اور اس کی فر آسمان میں ہے. ٹھیک آسمان تک پہنچی ہوئی. ٹھیک ہے واضح آگے بڑھے. چلے آیت نمبر 5 سورہ مبارکہ فرقان. بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة بلکہ ان لوگوں نے انکار کیا قیامت کا. ساعة سے مراد قیامت. بل کذبوا بلکہ انکار کیا ان لوگوں نے قیامت کا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے مہیا کر رکھا ہے لمن اس شخص کے لیے کذب بالساعة جس نے قیامت کا انکار کیا. سعیرا سخت عذاب یا بھڑکتی ہوئی آگ. سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. ٹھیک واضح ہے یہ بھی. چلیں اس کے بعد ہے سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 160 اور 61 دو آیت. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. کذبت انکار کیا جھٹلایا قوم لوط لوط کی قوم نے. کسے جھٹلایا کس کا انکار کیا؟ المرسلین رسولوں کا. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا یا ان کا انکار کیا. اذ قال لهم جب لوط نے ان لوگوں سے کہا. اذ قال لهم جب کہا ان لوگوں سے اخوہم ان کے بھائی لوط نے الا تتقون کہ تم لوگ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. اذ قال لهم جب کہا ان لوگوں سے اخوہم ان کے بھائی لوط نے جب ان کے بھائی لوط نے ان لوگوں سے کہا الا تتقون. ٹھیک یہ آتا ہے لیکن جب قال یقولوں کے ساتھ آتا ہے تو سے کا معنی دیتا ہے. قال لهم یعنی قال منهم. ٹھیک چلے نمبر 7 سورہ قصص آیت نمبر 80. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الدنيا خير لمن آمن وعمل صالحا. کیا رہے گا ترجمہ؟ جی وقال الذين اوتوا العلم جو علم لے. وقال الذين اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جو جنہیں علم دیا گیا جنہیں علم عطا کیا. کیا کہا؟ ویلکم ہائے افسوس تمہارے لیے کہ ثواب اللہ خیر اللہ کا اجر و ثواب بہتر ہے لمن اس شخص کے لیے آمن جو ایمان لے آیا وعمل صالحا اور جس نے نیک کام کیا.
ویل کے معنی کیا تھا؟ افسوس. ویلکم تم لوگوں پر افسوس ہے، ہائے تم لوگوں پر. خوب. آیت نمبر 8 سورہ نجم کی 33 نمبر کی. افرأیت الذی تولی، افرأیت کیا تم نے نہیں دیکھا، الذی اسے، تولی جس نے منہ پھیر لیا. ٹھیک. اب آئیے توجہ میں دیا ہے کہ آیت نمبر 1 میں جو من آیا ہے اس کا ترجمہ آپ کو سے کرنا ہے. ہاں، محسنین احسان کرنے والوں سے. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین احسان کرنے والوں سے. آیت نمبر 3 میں بمیتن میں جو حرف با استعمال ہوا اس کا معنی نہ کریں. بمیتن میت ہوا، با کو زائد سمجھیں. اس کو پہلے بتانا چاہیے تاکہ اس کے مطابق. ہاں نہیں بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصلاح تو کر سکتے ہیں نا. پڑھ چکے تھے بات صحیح ہے. اس کو تھوڑا سا جو توجہ والی باتیں ہیں آیت میں جن حروف کا ترجمہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہے اس کو ابتدا میں ہی دے دینا چاہیے کہ پہلی آیت میں یہ ایک لفظ آئے گا اس کا ترجمہ ایسے کیا جائے، دوسری آیت میں فلاں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ نہ کیا جائے مثلا. چلو یہ بھی بھائی بد نہیں ہے کہ پہلے انسان پڑھ لیتا ہے اور پھر توجہ دلائی جاتی ہے. اصل توجہ ہے، اصلاح تو کر سکتا ہے. چلیں اب آئیے فعل مضارع جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب بالکل آسان ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ کہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اسی کے آخر میں واو اور نون بڑھاتے ہیں. واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اسی صیغے کے آخر میں واو نون بڑھا دیں جمع سے. یفعلو سے یفعلون، تفعلو سے تفعلون، تضربو سے یا یضربو سے. تضربو نہیں آئے گا، وہ تو مؤنث کا ہو جائے گا یا پھر حاضر کا ہو جائے گا. آپ اس طریقے کی مثالیں دیجیے. ینصرو سے ینصرون، یکتبو سے یکتبون، تنصرون. ٹھیک مولانا سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں پہلے اور دوسرے گروہ کے افعال کو ان کے معانی نیز ان کی شکل و ساخت کے اعتبار سے ملاحظہ کیجیے. پہلے یہ مثالیں دے رہے ہیں، کچھ کلمات دے رہے ہیں، کچھ افعال دے رہے ہیں. آپ ان افعال کو اور ان کے معنی کو دیکھیے اور سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے وہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ پہلا گروہ ہے، یعقلو پہلا صیغہ ہے. ٹھیک، وہ سمجھتا ہے. اب یعقلون، اب ان دونوں کو اگر آپ مقایسہ کریں گے تو ان دونوں میں کیا کمی اور زیادتی لگ رہی ہے آپ کو؟ آخر میں خالی واو نون بڑا. یعقلو یعقلون، یعقلو وہ سمجھتا ہے، یعقلون وہ سب سمجھتے ہیں. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یفقہو وہ فہم رکھتا ہے، یا یفقہو ہے، کیا ہے؟ یفقہو ہے نہیں ہے، یفقہون وہ سب فہم رکھتے ہیں. یقاتلو وہ جنگ کرتا ہے یا قتل کرتا ہے، یقاتلون وہ سب جنگ کرتے ہیں. یکفرو وہ کفر اختیار کرتا ہے، یکفرون وہ سب کفر اختیار کرتے ہیں. ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ینفقون وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو افعال دیے جن کا ملاحظہ آپ نے کیا، افعال سے بھی آشنا ہوئے اور ان کے معانی سے بھی آشنا ہوئے، تو پہلے گروہ میں جو افعال تھے وہ واحد مذکر کے تھے پہلی لائن میں، دوسرے گروہ کے افعال جو ہے جمع مذکر غائب کے ہیں۔ جمع مذکر غائب بنانے کے لیے جو تبدیلی پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ واحد کے صیغے میں اون یعنی واو نون کا اضافہ کیا گیا ہے، یعلم بعلاوہ اون یعلمون۔ ٹھیک مولانا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع جمع مذکر غائب بنانے کا طریقہ، فعل مضارع جمع مذکر غائب بنانے کے لیے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے آخر میں اون کا اضافہ کریں، یعنی باؤنون یعلمون یعلمون، یضربون یضربون، ینصرون ینصرون۔ چلے مشق پہلے نمونے پر توجہ رکھتے ہوئے نقشہ مکمل کیجیے۔ ابھی جو اوپر نمونہ یہاں نمونہ ایک دیا ہوا ہے خود اس میں بھی، ٹھیک ہے، نمونے کو پہلے آپ سمجھیے، ٹھیک، اس پر توجہ دیجیے، پھر اسی نمونے اور سیمپل کے مطابق آپ کو جو نقشہ ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ، واحد مذکر غائب، ماضی واحد مذکر غائب، ماضی جمع مذکر غائب، مضارع واحد مذکر غائب، مضارع جمع مذکر غائب۔ ٹھیک ہے، مثال میں دیا علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، ٹھیک، مضارع یا علمو وہ جانتا ہے، یا علمون وہ سب جانتے ہیں، کفر اس نے کفر اختیار کیا، کفرو ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، یکفرو وہ کفر اختیار کرتا ہے، یکفرون وہ سب کفر اختیار کرتے ہیں، انفقا اس نے راہ خدا میں خرچ کیا، انفقو انفقا انفقا انفقو ان لوگوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ینفقون وہ سب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جاہد اس نے جہاد کیا، جاہدو ان لوگوں نے جہاد کیا، یجاہدو وہ جہاد کرتا ہے، یجاہدون وہ سب جہاد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو یہ نقشہ کیا ہے مکمل کرنا ہے۔ ضرورت ہے آگے پڑھا جائے، نقشے کو مکمل کیا جائے، یا آپ کر لیں گے؟ نہیں ہے آپ کی کتاب میں، تھوڑی تبدیلی ہے۔ چلیں اب آئیے تقویٰ کے آثار و برکات، تقویٰ کے انسان کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، تو اس تقویٰ اور اس پرہیزگاری سے انسان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تقویٰ کیا برکتیں انسان کی زندگی میں لاتا ہے۔ تقویٰ برتری کا معیار، سب سے پہلی چیز تقویٰ انسان کی افضلیت، انسان کی برتری کا معیار و میزان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سماج اور معاشرے والوں کے پاس برتری کے چاہے جو معیار ہوں، سمجھ رہے، دنیا کے الگ الگ معیار ہیں، اور میں نے کبھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ عجیب ہے یہ انسان جس چیز کو اپنے لیے برتری کا معیار سمجھتا ہے، وہی چیز جب ہم دوسرے میں دکھاتے ہیں تو معیار بدل لیتا ہے۔ اپنے اندر وہی چیز ہو تو کہیں گے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن دوسرے میں اگر وہی چیز دکھائی جائے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، کہتے نہیں۔ جیسے فرض کر لیں عوام الناس میں ایک انسان کی برتری کا سب سے بڑا معیار مال و دولت ہے نا، کہ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا بڑا آدمی، وہ سب سے برتر آدمی،
تو میرے پاس فرض کر لیں اگر سب سے زیادہ مال ہے اور اس معیار کی بنیاد پر میں سب سے افضل اور برتر آدمی ہوں تو پھر شداد کیا ہوگا، صدام کیا ہوگا، پھر قارون کیا ہوگا؟ ہم سے افضل ہونا چاہیے، مانو گے؟ شداد ہم سے افضل تھا، مانو گے اس بات کو؟ یہ ہوتا ہے انسان کا بنایا ہوا معیار، کہ جو انسان معیار بناتا ہے وہ معیار ثابت نہیں ہوتا، وہ معیار حقیقی نہیں ہوتا، اس معیار کو آپ ہر جگہ نہیں رکھ سکتے۔ جو معیار قدرت طے کرتی ہے، قدرت بناتی ہے، وہی معیار اصلی ہے، وہی معیار ثابت ہے، وہ معیار کبھی بدلتا نہیں کسی انسان کو مطلب۔ اللہ نے اگر انسان کی افضلیت اور برتری کا معیار تقویٰ قرار دیا ہے تو جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک یہ معیار ثابت رہے گا، باقی رہے گا۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا نگاہ مشیت میں وہ اتنا ہی برتر اور افضل ہوگا، چاہے آپ رہیں، چاہے میں رہوں، چاہے کوئی اور رہے۔ ہمارا معیار ہوتا تو ابھی بدل جاتا، ڈوب جاتا۔ تو تقویٰ کو مشیت نے انسان کی برتری اور افضلیت کا معیار قرار دیا۔ اسلامی سماج اور معاشرے میں امتیاز اور برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ اگرچہ لوگ اس الہی دستور اور الہی معیار کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ اپنے معیارات کو الہی معیارات پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلا حقیقت یہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، جو فرمان الہی، دستورات الہی، معیارات پروردگار کو مد نظر رکھتے ہیں اور واقعی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی نظر میں اپنے معیار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے یہاں یہ معیار پروردگار ہے۔ نہ نسل معیار ہے، نہ قومیت معیار ہے، نہ رنگ و روپ معیار ہے، نہ طاقت و ذوق معیار، کوئی چیز انسان کی برتری اور افضلیت کا معیار نہیں ہو سکتی۔ کیا ہے افضلیت کا معیار؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اور اسی لیے آخر میں جو صفتیں اللہ نے اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں عجیب ہے، علیم خبیر۔ کیا دیا؟ آدھے دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان اللہ، دیکھیں تقویٰ ایک اندرونی خصلت ہے، صفت ہے، اس کا تعلق انسان کے قلب و نفس سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ تو خبر رکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ یہ پہلا اثر پہلی برکت تقویٰ کی یہ ہے کہ تقویٰ انسان کو نگاہ مشیت میں مکرم، معظم اور صاحب حیثیت بناتا ہے۔ تقویٰ سبب بنتا ہے کہ انسان مشیت اور قدرت کی نگاہ میں معتبر بنے، اعتبار پیدا کرے۔ جس قدر انسان کا تقویٰ بڑھے گا، نگاہ مشیت میں انسان کا اعتبار اور اسی کرامت بڑھے گی۔ تقویٰ کے آثار، اب یہ تو ایک معیار بتایا تھا برتری کا، اب یہاں سے تقویٰ کے آثار یہ ہے، بہترین زاد راہ یعنی زاد سفر انسان کی زندگی میں تقویٰ بہترین زاد راہ سفر ہے، اور قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اس زاد راہ کو ہم اپنے ساتھ لے لیں۔
دیکھیں بات یہ سفر کی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ گھر سے گجرات آ رہے ہو تو تقویٰ کا سامان لے کے آپ حوضے سے گھر جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ کوئی سامان نہیں ہے بیٹا کہ کسی دکان سے خرید کے لے کے آئے, بیگ میں پیک کیا, جیب میں رکھا ہے نا. انسان کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, چونکہ انسان اس دنیا میں بحیثیت مسافر آیا ہے, مسلسل اس کا سفر جاری ہے, اس کی منزل, اس کا مقصد آخرت ہے, مسلسل انسان آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر اس سفر کی دشواریوں سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے بچنا ہے, تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو. اس سفر آخرت کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ جاری رکھو. پڑھتے ہیں کلام الہی, وقتی طور پہ سوچتے ہیں کہ یار کیا بات ہے, کیا کہا ہے کچھ. جب اپنی نجی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو سوائے افسوس کے شرمندگی کا کہاں یہ سب معیارات, کہاں یہ سب دستورات, کہاں یہ اثرات و برکات, اور کہاں ہماری زندگی. کبھی توجہ ہوتی ہے ہم لوگ ان سب چیزوں کی طرف. میں بھی کل پرسوں سے ایک فکر لاحق تھی, میں نے کہا کہ یار ہم لوگ خاص طور سے جتنے صاحبان ایمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, سمجھنے بہت ساری چیزیں ہیں, سب جانتے ہیں کہ زندگی کے کس پہلو کو کس انداز سے, کس طریقے سے گزارنا ہے. اسلام ہم سے زندگی کے کن حالات میں کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں. بولے تو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتے بھی ہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس سے نظر انداز کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے لیے خود جو ہے حدود معین کرتا ہے, اپنے لیے خود معیار طے کرتا ہے, بناتا ہے. سمجھ رہے ہیں مجھ کو کیا کرنا ہے ان حالات میں. میں یہ تھوڑی دیکھوں گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے, نبی نے کیا کہا ہے, اسلام نے کیا کہا ہے, کہ ان حالات سے آپ کو کیسے گزرنا ہے, کن قوانین کی, کن اصولوں کی رعایت کرنی ہے. نا میری جو مرضی وہ ایسے کرنا, یہ بہتر ایسے کروں, ویسے کروں, کیسے کروں. سمجھ رہے ہیں, میں کیسی کروں, میری اپنی رائے کیا ہے, میری اپنی سوچ کیا ہے. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ قدرت نے کیا کہا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اس منزل پر, اس مقام پر, ہم کو کیسے ان حالات سے گزرنا ہے. ہم لوگ جو دو چار کلمہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے بھی یہی حالات ہے, بلکہ وہ تو بیچارے نہ جان کے نہیں کرتے, ہم تو جان کے نہیں کرتے. قسم خدا ہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہم تو بعض حالات میں باقاعدہ طور پہ جانتے ہیں کہ میرا وظیفہ یہ ہے, میرا فریضہ یہ ہے, مجھ کو اس مرحلے سے حکم قرآن کے مطابق, دستور اسلام کے مطابق ایسے گزرنا ہے. چلے بات یہاں تک رہنے دیں, بات آگے بڑھ جائے گی. میں کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا.